کے بعد جو نیکسٹ ٹائپ ہے وہ ہے اسٹریٹیفائڈ یا پھر طبقہ وار نمونہ بندی۔ اس میں ریسرچر کائنات کو مختلف خصوصیات کی بنا پر مختلف طبقوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور اس سے نمونہ حاصل کرتا ہے۔ اس طریقے کو ہم طبقہ وار نمونہ بندی کہتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سادہ اتفاقی نمونہ بندی میں خامیاں ہوتی ہیں وہ طبقہ وار نمونہ بندی سے دور کر لی ہے۔ سادہ اتفاقی نمونہ بندی سے جو خامیاں ہوتی ہیں وہ طبقہ وار نمونہ بندی سے دور کی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ سادہ اتفاقی نمونہ بندی کی ترقی یافتہ قسم ہے اور اس میں جو جدید سائنسی تحقیق کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے جو عمرانیات کا حالات اور واقعات ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ اختلاف پائے جاتے ہیں اور اس میں ہوموجینٹی بہت کم ہوتی ہے، یعنی متجانس ہم ہوموجینٹی کو کہتے ہیں، تو اس میں ہوموجینٹی بہت کم ہوتی ہے، اس لیے اس میں طبقہ وار نمونہ بندی اختیار کی جاتی ہے۔ اس طریقے میں ہم کائنات کو مختلف سٹریٹا یا پھر طبقات میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اس میں ہر طبقہ جو ہوتا ہے ایک دوسرے کے ہوموجینس ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہم ایگزامپل سے بتانا چاہیں کہ اگر ہم فروٹس لینا چاہیں، اب جتنے بھی فروٹس ہوں ان میں ایک یہ کوالٹی سیم ہوگی کہ وہ سب فروٹ ہیں، تو یہ ہم مطلب وہ ایک دوسرے کو اس لحاظ سے ہوموجینس۔ لیکن جب ہم اس کو مزید اسپیسیفک کریں گے، جب ہم اس کا طبقہ بنائیں گے تو اس میں ہم ہر پھل ہوگا جو اس میں ہر پھل اس کو ہم علیحدہ کر دیں گے، تو جہاں پہ ان کے طبقات جو بنیں گے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوں گے، ان کے خصوصیات ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوں گے، ہر فروٹ کا ذائقہ اور کلر ایک دوسرے سے چینج ہوگا، لیکن ان میں یہ خوبی ہوموجینٹی اس خوبی کی ہوموجینٹی پائی جائے کہ وہ سب کے سب فروٹس ہیں، اس لحاظ سے وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، لیکن اگر ان کی ہم خصوصیات مزید دیکھی جائیں تو وہ اس میں متشابہت نہیں پائی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں پھلوں کو لینے کے لیے ہر پھل کے علیحدہ سے ایک ٹوکری بنانے کی، اور اس میں سے ہم مخصوص جتنے ہمیں پھل چاہیے تو ہر ٹوکری میں سے ہم اتنے فروٹ اٹھا لیں گے اور ہمارے پاس فروٹس کا ایک نمونہ آ جائے گا۔ طبقہ وار نمونہ بندی میں اختلافات کی بنیاد پر ان کو ہم مختلف طبقوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، کیونکہ کائنات میں بھی تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، یا پھر تمام اس کے طبقے ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے ریسرچر جو ہوتا ہے طبقوں کو اختلافات کی بنا پر ان کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر لیتا ہے اور پھر ہر طبقے سے اس کو آبادی کے تناسب کے لحاظ سے وہ سیمپل کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہم جرائم کا طبقہ نمونہ حاصل کرنا چاہیں تو ہم مجرموں کا نمونہ حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے پاس پہلے جرائم کی لسٹ ہوگی، ہم جرائم کی طبقہ بندی کریں گے کہ کس قسم کے واقعات شامل ہوئے ہیں یا پھر کون کون سے جرائم واقع ہوئے ہیں، تو ہر جرائم کی ٹائپ کے ہم لکھ دیں گے۔ جیسے ریسرچر کو 1000 مجرموں کا نمونہ درکار ہے اور مجرموں کی تعداد سامنے ہے، تو پھر وہ ان کو طبقوں میں تقسیم کرے گا، جیسے قتل کے واقعات کی تعداد 400، چوری ڈکیتی کے واقعات 12,000 ہے، اغوا کے واقعات 2,000 ہیں، دھوکہ دہی کے واقعات 1000 ہے، زنا کے واقعات 1000 ہے، مار پیٹ کے واقعات 4000 ہیں اور فسادات کے واقعات 1000 ہے، تو ٹوٹل ملا کے یہ 25,000 ہو جائیں گے۔ لیکن ریسرچر کو اس میں سے 1000 کا سیمپل چاہیے، تو اس لیے اس میں وہ ان سب کو ایک ترتیب میں لکھے اور وہ اپنی اسپیسیفک ریشو کے تحت ان سے نمونہ لیتا ہے، تو یہاں پہ وہ ریشو کے حساب سے ترتیب دیتا ہے اور 1000 کو وہ ٹوٹل سیمپل لے لیتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ریسرچر نے ان سب کو ترتیب کے ساتھ لکھ دیا اور ان کی ریشو کو پھر حساب لگایا ہے، جیسے 1000 ریشو 4000 ریشو 1000 پھر 1000، اسی طرح سے سارے میڈیکلس کو ترتیب میں لکھ دیا اور اس کے بعد ان کو 1000 پر جتنا ریسرچر کو سیمپل چاہیے اس پر ڈیوائڈ کر دیا ہے، تو ریشو جو ہمارے پاس ڈیوائڈ ہونے کے بعد ہے وہ ہے 1:4:1:1:2:2 اینڈ 4 یہ ریشو ہے، اور اس کے بعد ریسرچر نے اس جو ریشو ہے اس کو جمع کیا ہے، تو ان کو جمع کرنے سے ہمارے پاس جو ڈیجٹ ہے وہ 25 ہے، اس کو 25 کو ریسرچر نے 1000 پر تقسیم کیا ہے تو وہ 40 آیا، اور اس طرح ہمارے پاس جو نمونہ حاصل ہوگا وہ اسی طرح 40 کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے، مطلب جو ریشو نکلے اس کو ہم 40 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس وہ اس جرم کے افراد کی تعداد آ جائے گی۔ جیسے جو قتل کے ٹوٹل واقعات تھے اس کی جو ریشو ہے وہ 4 آئی تھی، کیونکہ یہاں پہ مجرموں کے جو قتل کے جو واقعات ہیں وہ 4000 ہے، اس کی ریشو 4 آئی تھی، تو 4 کو ہم 40 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 160 آ جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا ہے
اس میں چوری کے جو واقعات ہے اس کی جو ریشو ہے وہ 12,000 ہے، کیونکہ اس میں جو ٹوٹل تعداد تھی وہ 12,000 تھی، تو اس کی ریشو 12 کو 40 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو 480 آ گیا۔ اس کے بعد جو فسادات ہیں اس کی ٹوٹل مقدار، ٹوٹل جو مجرم تھے وہ 1,000 تھے، اس لیے اس کی ریشو 1 آئی، اور 1 کو ہم نے 40 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے تو 40 آ گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ کا بھی سیم ہے کہ اس میں بھی 40 افراد ہیں، اور اس کے بعد جو زنا کے واقعات ہیں وہ 4,000 ہوئے ہیں۔ 4,000 کی ریشو 4 ہمارے پاس آئی، اور 4 کو 40 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو 160 آ گیا۔ اور اس کے بعد جو مار پیٹ کے واقعات ہیں اس کی بھی ریشو سیم ہی ہے، اس لیے ان کو ٹوٹل ان کو جب ہم نے جمع کیا تو ان کو جمع کرنے کے بعد ٹوٹل جو ہمارے پاس اسٹرینتھ آئی وہ 1000 آئی۔ تو مجرموں کا جو نمونہ ہے وہ طبقہ وار نمونہ جو ہمارے پاس آئے گا وہ 1000 ہے۔ اسی طرح کائنات میں پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا سیکٹر، کائنات کی تقسیم میں مختلف جو سیکٹر ہوتے ہیں ان کو ڈویژن کرنے کے بعد اس میں سے نمونے لینے کا عمل کو ہم طبقہ وار نمونہ بندی کہتے ہیں۔ اسی طرح باقی کی اگزامپل بھی دی گئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد طبقہ وار نمونہ بندی کی خوبیاں۔ طبقہ وار نمونہ بندی کی خوبیاں یہ ہیں، اس قسم میں کائنات کے تمام طبقوں کو برابر نمائندگی حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو زیادہ کارآمد طریقہ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں آبادی کی خصوصیات کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس نمونہ بندی میں غلطیوں کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد طبقہ وار نمونہ بندی کی خامیاں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ طبقات جب ہم طبقات میں ڈیوائڈ کرنا ہے تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ اسٹیپ ہے، یہ بہت مشکل اسٹیپ ہے، ڈیوائڈ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جب ہم اس کائنات کو کسی خاص ریشو کے ساتھ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈویژن کرنے کے لیے وقت اور اخراجات ہوتے ہیں، اور تو یہ بھی ایک زیادہ لاگت والا طریقہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بیک ڈرا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے پاس پروبیبلٹی اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کی جو ٹائپس ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں۔